اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہم نے ایک پروگرام پہلے بھی آن ایئر کیا ہے کہ جس میں عید الاضحیٰ کے تعلق سے جو سوالات ہیں ان پر پورا پروگرام کر چکے ہیں ہم، لیکن بہت سارے سوالات، بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات ایسے ہیں کہ جو اب بھی تشنا ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ سوالات مزید قربانی کے حوالے سے وہ بھی اس پروگرام میں رکھے جائیں۔ خواتین و حضرات، پہلے بھی ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کو زحمت دی تھی اور آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ کون آپ سے واقف نہیں، تعارف میں الفاظ ضائع کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، بس ایک بات صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمیشہ ہم نے مفتی صاحب سے سیکھا ہے۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود انہی میں سے اٹھائے جو انہیں اس کی آیات سناتے ہیں، ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں پہلا سوال۔ مفتی صاحب، بہت سارے سوالات ہم پچھلے پروگرام میں آپ سے کر چکے ہیں، ان سوالات کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، قربانی کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ عز وجل سبحانہ وتعالی ومصلیا ومسلما علی رسول اللہ وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ انیق احمد صاحب، قربانی کا جانور بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری 1 سال کے ہونے چاہیے کہ 1 قمری سال مکمل ہو جائے اور اگلے سال میں داخل ہو جائیں۔ ٹھیک۔ گائے اور بیل، بھینس اور بھینسا یہ 2 سال کے ہونے چاہیے اور 2 قمری سال پورا ہونے کے بعد اگلے سال میں داخل ہو جائیں۔ ٹھیک۔
اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے ہونے چاہیے اور 5 سال قمری سال مکمل ہونے کے بعد 6 سال میں داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ ٹھیک، کلیئر۔ ایک سوال جو بار بار آتا رہتا ہے اور پھر آیا، سجاد صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کے پیسے کسی مستحق کو یا کسی سیلاب زدہ شخص کو دے دے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ انیقم صاحب، اس طرح کے سوالات اکثر آتے رہتے ہیں اور ہماری لبرل سوچ والے بھی اکثر اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ قربانی عبادت ہے اور عبادت تقرب الی اللہ کے لیے کی جاتی ہے، یعنی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت مقصود ہو، اور قربانی یا عبادت اس طریقے کے مطابق ہوگی جو معبود نے مقرر کیا ہے۔ اپنی عقل سے ہم عبادات کے معیارات مقرر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر نماز میں 1 رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی رکوع بھی 2 ہو جاتے تو کیا اچھا ہوتا، یا سجدہ بھی 1 ہو جاتا تو کیا اچھا ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت وہی ہے جو معبود مطلق اور شارع علیہ السلام کے حکم کے مطابق ادا کی جائے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عبادت محض مالی صدقے کا نام ہے، وہ کسی بھی حال میں ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے ایام میں بندے کا کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ یعنی ایام قربانی میں جو افضل العبادات ہے وہ جانور کا خون بہانا، یعنی جانور کو، حلال جانور کو شریعت کے معیار پر جو پورا اترتا ہو، اس جانور کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اس کے گلے پر چھری چلانا، اس کو ذبح کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، فرمایا کہ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور پھر فرمایا کہ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اے اہل ایمان تم خوش دلی سے قربانی کرو۔ لہذا گوشت مقصود نہیں ہے، نہ کھال مقصود ہے، مقصود ہے بندگی کی نیت سے جانور کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرنا، اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق یہ قربانی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جو قربانی ہے یہ تقرب کا نام ہے، اور ماضی کی امتوں میں تو قربانی کر کے میدان میں رکھی جاتی تھی، یہ صدقات کو آسمان سے آ کر اسے جلا ڈالتی تھی۔ تو اگر گوشت مقصود ہوتا تو پھر جلانے کی کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے؟
تو اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں اس سے نوازا کہ قربانی بھی کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں ثواب بھی پالیں، اور کھال سے بھی استفادہ کریں اور گوشت سے بھی استفادہ کریں۔ ٹھیک۔ لیکن لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اس فعل قربانی کے پیچھے جو جذبہ بندگی اور اطاعت رسول اور تقوی اس کے پیچھے جو اس کا محرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آپ اس کی اجازت دے دی، اسی لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک ان اکنامیکل عمل ہے کہ ایک دن میں اتنے جانور ذبح کیا جانا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان اکنامیکل نہیں ہے۔ کتنے ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں جو سال بھر جانور اس لیے پالتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر ان کو بیچیں گے اور ان کے سال بھر کے معاش کا انتظام ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ اسی طرح سے جب قربانی کی جاتی ہے تو ہم نے قصبات اور دیہاتوں کو تو چھوڑیں، کراچی شہر میں دیکھا ہے کہ شام تک لوگ گوشت مانگنے آتے ہیں اور کبھی نہیں دیکھا کہ گوشت جو ہے وہ سڑکوں پہ رل رہا ہو اور کوئی اس کا طلبگار نہ ہو۔ اس لیے وہ نادار لوگ کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے یا عام دنوں میں بھی گوشت خرید کر پکا نہیں سکتے تو ان کو گوشت مل جاتا ہے، وہ بھی اس خوشی میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ان اکنامیکل کہنا بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو عقلی اور اقتصادی پیمانوں پر کی کسوٹی پر تولنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کام کو اللہ کی بندگی سمجھ کر کرنا چاہیے۔ باقی مصیبت زدگان کی مدد، سیلاب زدگان کی مدد، زلزلہ زدگان کی مدد اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عام حالات میں بھی ہمارے لوگ الحمدللہ دل کھول کے کرتے ہیں اور یہ مدد بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کا تشکر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ قرآن کریم میں ہے کہ فلق تحمل عقبہ، وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں داخل نہ ہوا، وما ادراک مل عقبہ، اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک و رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فقر و افلاس کے دن کسی ضرورت مند کو کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربہ، جو یتیم بھی ہو اور قرابت دار بھی ہو، اور مسکینن ذا متربہ، یا مسکین ہو اور خاک آلود ہو۔ تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا یہ تو سارا سال ہمیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جو بات آپ نے پہلے فرمائی تھی کہ یہ حکم ہے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر اس شخص پر کہ جو صاحب حیثیت ہے، تو وہ اکنامیکل ہے یا نہیں۔ کل ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے مفتی صاحب کہ غربت ہے یا سیلاب آ گیا تو اگلے 2 سال ہم حج پہ نہیں جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ تو جیسے تو میں نے کہہ دیا کہ ضرورت مندوں کی مدد تو ہر حال میں کرنی اور سال بھر جب بھی موقع ملے کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں منسوس ہیں ان میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا صریح حکم آ جائے
اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح ارشاد آ جائے تو اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے یا اجتہاد کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی سمعنا و اطعنا، بس سماعت کرو اور اطاعت کرو، اطاعت کرو، غیر مشروط طور پر حکم مانو. غیر مشروط طور پر حکم مانو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک شخص مقیم تھا، 12 ذی الحج کے دن وہ سفر پر نکل گیا، تو کیا اب اس پر قربانی واجب ہوگی؟ حنیق صاحب، شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام 10 ذو الحجہ کو صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے تک ہے. لہذا اگر پہلے دن ادا نہیں کی تو کوئی بات نہیں، دوسرے دن کر لے گا، دوسرے دن ادا نہیں کی تو تیسرے دن کر لے گا. لیکن چونکہ یہ تینوں دن قربانی کے ایام ہیں، اور اگر تیسرے دن صبح یا بعد دوپہر سفر پہ نکل گیا تو اب وہ مسافر ہو گیا اور قربانی نہیں کی تو اس کی بابت اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. بہت اہم بات. جیسے ایسا ہی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں صبح موجود تھا، ظہر کے بعد سفر کے لیے نکل گیا، اب مسافر ہے، تو اب بربنائے عذر اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں مفتی صاحب یہ معاملہ روزے والا نہیں ہے کہ روزہ ابھی آیا نہیں ہے. یہاں مسئلہ ہے کہ ذی الحج کی 12 تاریخ رمضان کا مہینہ ہے، جی روزہ شروع ہو گیا ہے. اچھا، لیکن وہ روزے کے دن فرض کریں کہ دوپہر کے بعد سفر پہ روانہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو چونکہ روزے کا وقت باقی ہے جی، لیکن سفر کے عذر کی بنا پر اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو اجازت ہے. اچھا، تو اس دن کا وہ روزہ رکھے ہی نہ، ہاں، کہ آج میں سفر پہ جا رہا ہوں. یا رکھا ہے تو توڑ بھی سکتا ہے. اچھا، توڑ بھی سکتا ہے سفر کے عذر کی بنا پر. اچھا. اسی طرح سے مثلاً ظہر کا وقت 12:30 کے لگ بھگ شروع ہو جاتا ہے، اور آج کل 5:10 تک ظہر کا وقت رہتا ہے. ٹھیک ہے، ظہر کا وقت شروع ہوا، گھر پر مقیم تھا، فرض کریں کہ اس نے 4 بجے تک ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور 4 بجے سفر پہ نکل گیا. چونکہ ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، اب اگر وہ پڑھے گا سفر کے دوران تو قصر پڑے گا. تو وہ قصر پڑے گا، یعنی وہ کراچی ایئرپورٹ پر جو پڑھے گا وہ قصر پڑے گا. کراچی ایئرپورٹ چونکہ شہری حدود میں آ گیا ہے، اس لیے وہاں تو پوری پڑے گا. لیکن اگر جیسے یہ سپر ہائی وے یا موٹر وے سے نکل گیا، 0 مائل سے نکل گیا ہے، ٹھیک، تو پھر راستے میں وہ قصر پڑے گا. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ یہ 12 ذی الحج کو سفر کے لیے نکل رہا ہے، تو یہ تیسرا دن ہے، آخری دن قربانی کا، تو اگر وہ کر لے تو پہلے دن کر لے، دوسرے دن کر لے، تیسرے دن صبح سویرے کر لے، ثواب پائے گا. یہاں تو یہ ہے کہ مسئولیت ہوگی یا نہیں ہوگی. جی ہاں، تو یہ ہے کہ اگر تیسرا دن باقی ہے اور وہ سفر پہ نکل گیا ہے تو چونکہ ایام قربانی میں نکل گیا ہے اور مسافر ہو گیا ہے تو اس سے مسئولیت نہیں ہوگی. ٹھیک، کلیئر ہو گئی ہے. کرے گا تو ثواب پائے گا، قبولیت ہوگی. کرے گا تو ثواب پائے گا. تو اگر وہ نکل رہا ہے 12 ذی الحج کو تو 10 اور 11 2 دن ہیں، اس میں وہ قربانی کر کے نکلے تو زیادہ بہتر ہے. زیادہ اچھا. ٹھیک ہے. گوشت کی تقسیم کے حوالے سے سوال یہ آیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے حالات اچھے نہیں ہیں مجموعی طور پر، لیکن اس نے قربانی کی، تو کیا وہ پورا گوشت خود رکھ سکتا ہے یا 3 حصے اسے کرنے ہوں گے؟ ایک تو اصولی مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ گوشت کا تصدق واجب نہیں ہے. ٹھیک،
یہ سنت و مستحب ہے کہ عام حالات میں ایک تہائی اپنے لیے رکھ لے، ایک تہائی دوست احباب کو ہدیہ تحفہ دے دے، ٹھیک، ایک تہائی ضرورت مندوں کو دے دے۔ لیکن اگر کسی گھر میں مثلا ایک دمبے یا بکرے کی قربانی ہوئی ہے اور ایک ہی بندہ تھا جو قربانی کی استطاعت رکھتا تھا، باقی 10-12 افراد گھر میں ہیں اور ان کو گوشت کی ضرورت ہے، تو سارے کا سارا گوشت اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سارے کے سارا گوشت بانٹنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور عام حالات میں 3 حصے کرنا چاہیں تو یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، عام حالات میں 3 حصے کرنا چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک فقراء کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر کہیں تنگی زیادہ ہے، ضرورت مند زیادہ ہیں، تو پھر 3 دن سے زیادہ اسٹاک نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ اسٹاک نہ کرے، یہ بھی بہت اہم بات۔ لوگ مہینوں تک قربانی کا گوشت رکھ کر کھاتے ہیں، تو 3 دن سے زیادہ اسٹاک نہ کرے۔ ضرورت مند زیادہ ہیں جی۔ اچھا، اب یہ جمیلہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ اگر قربانی رہ گئی تو ہم کیا کریں؟ اگر قربانی واجب تھی ٹھیک، اور ایام قربانی میں غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، تو ایام قربانی کے بعد جانور قربان کرنا ضروری نہیں ہے، پھر اتنا پیسہ صدقہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر جانور ذبح کر کے بانٹنا چاہیں تو بھی کر سکتا ہے، تو یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک صاحب ہیں محمد فاروق صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پچھلے سال یہ ہوا تھا کہ وہ جانور لائے تھے قربانی کے لیے، لیکن وہ جانور گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، وہ جانور تھا نہیں، تو انہوں نے قربانی نہیں کی۔ تو ان کے کچھ دوستوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ جانور لے کر آ گئے تھے اور وہ گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو آپ پر قربانی واجب تھی، آپ نے کیوں نہیں کی؟ تو اس مسئلے کو وہ آپ سے، یہ مسئلہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن مزید وضاحت کر دیتے ہیں کہ اگر جانور کا، قربانی کا جانور خرید کر لے آیا تھا اور ایام قربانی میں وہ گم ہو گیا، تو اگر بدستور اس پر قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت ہے، تو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر نہیں کی تو پھر ایام قربانی گزرنے کے بعد اتنا پیسہ صدقہ کرے۔ ہاں، جو قربانی کا جانور خرید کر لایا تھا اس پر قربانی واجب نہیں تھی اور وہ گم ہو گیا، تو اس پر دوسری قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک اور فرق جو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ صاحب استطاعت قربانی کا جانور خرید کر لایا، وہ جانور گم ہو گیا، وہ بدستور صاحب استطاعت تھا، اس نے دوسرا جانور خرید کر قربان کر دیا، اور بالفرض خوش قسمتی سے پہلا جانور بعد میں مل گیا، تو اب اس کا قربان کرنا ضروری نہیں ہے مالدار پر۔ لیکن کوئی نادار جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ خرید کر لے آیا اور وہ گم ہو گیا، اور اس نے پھر دوسرا خرید لیا اور اس کی قربانی کر دی، اور بعد میں پہلا مل گیا، تو اس کو وہ بھی قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ اس پر شریعت نے واجب نہیں کیا تھا۔ جب قربانی کی نیت سے خرید لیا تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ بہت اہم جیسے نظر ہے کہ فرمایا کہ نظر تقدیر کو نہیں ٹالتی، بخیل سے مال نکال دیتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ کر دے
لیکن کوئی نظر مانتا ہے تو اپنے اوپر اس تصدق کو واجب کر دیتا ہے جو شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا، تو پھر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس نے خود اپنے اوپر ایک چیز واجب کر لی۔ اچھا، یہ ایک سوال محمد یاسر صاحب کا لیا سے ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیے جانے والے حلال جانور کے کون سے اجزاء کھانا منع ہیں؟ شرعی پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کرنا سیکھ لیں۔ ہمارے علماء نے بتایا، فقہاء کرام نے، حضور کی سنت بھی ہے، ایک تو جس چھری سے ذبح کریں اس کو تیز کریں تاکہ گلا جلدی کٹ جائے، کیونکہ کن چھری سے کٹنے میں تاخیر ہوگی تو جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ چاروں کی چاروں رگیں کٹ جائیں، ورنہ کم از کم 3 رگیں ضرور کٹیں، اور قصائی بھی ذبح کرے تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تیسرا یہ ہے کہ پروفیشنل قصائی جب ذبح کرتے ہیں تو گلے کے اندر چھری نیچے تک لے جاتے ہیں تاکہ کلیجہ کٹ جائے اور جان جلدی نکل جائے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چاروں رگیں کاٹ دینی چاہیے اور پھر اتنا وقت اس کو دینا چاہیے کہ جانور کی جان نکل جائے، کیونکہ جب تک جان ہوتی ہے تو اس کی رگوں سے جو بہنے والا خون ہے جو حرام ہے وہ سک کر کے ہو کر باہر نکلتا ہے، تو اس لیے فطری طریقے سے اس کی موت واقع ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ بائیں پہلو پر لٹائیں اور دایاں پاؤں اس کی سینے پہ رکھ کے اور پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں اور پھر یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، میری قربانی کو بھی قبول فرما، اور اگر 7 حصے دار ہیں تو 7 کا نام لے کر دعا کریں۔ اچھا، قربانی کے جانور کا جو پتا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اسی طرح سے حرام مغز جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اور اعلی تناسل اور خصیتین اور مادہ جانور کی جو شرمگاہ ہے اور جو ان کی پیشاب کی جگہ ہے وہ نہیں کھانی چاہیے، یہ مکروہ ہیں۔ اور آنتوں کے بارے میں بعض علماء نے کراہت کی بات کی ہے اور بعض نے پاک صاف کر کے ان کے استعمال کو جائز کہا ہے، جائز قرار دیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں ویڈیو کوئسچنز، ایک سوال اور کہ اجتماعی قربانی 7 افراد موجود ہیں، یہ خالد صاحب ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ ان میں سے 7 افراد میں سے 2 افراد کی کمائی حلال نہیں ہے، ان 2 افراد کو کیا ہم شامل کریں اجتماعی قربانی میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اجتماعی قربانی کا فارم بھی ہوتا ہے جی، اور لکھ دیں کہ اپنی حلال کمائی سے قربانی کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، تاکہ سب شرکاء کو معلوم ہو۔ ٹھیک، اور اگر کسی کی کمائی کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے حلال کمائی سے کر رہا ہے۔ اگر کسی کی قربانی آمدنی 100% حرام ہے تو اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے اگر ظاہر حال میں آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے۔ البتہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یہ اچھی بات ہے، اور نہ ہی ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ٹوہ میں لگ جائیں، کھوج لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں مت لگ جاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ یہ سامنے والا یقینی ہو کہ اس کی ساری کمائی حرام کی ہے تو ان کو نہ شامل کریں، انہیں شامل نہ کریں۔ ٹھیک، مثلا ایک آدمی نوکری کرتا ہے اور رشوت بھی لیتا ہے تو جتنی ڈیوٹی دیتا ہے وہ کمائی تو حلال کی ہے، جو رشوت لیتا ہے وہ حرام کی ہے، تو اس کو بھی نیت کرنی چاہیے کہ میں اپنے حلال میں سے کر رہا ہوں، اور دوسروں کو بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے اور اسے بھی شامل کر لینا چاہیے۔ بس وہ اگر آئے تو یہ بتا دیں بھئی حلال کمائی میں سے دے دو، بس ٹھیک ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسٹنز آپ کی خدمت میں، آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی قربانی کے موضوع پر، عید الاضحیٰ کے موضوع پر اور فلسفہ قربانی پر تفصیلی گفتگو فرمائی، تو یہ دوسرا پروگرام، اس میں بھی ہم نے ان ڈیٹیل بات کر لی آپ سے۔ اب کچھ ویڈیو کوئسٹنز آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، مرحوم والدین کو یاد کر کے رونے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ جناب حنیقہ میں صاحب حدیث پاک میں ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کے گھر والے جو اس پر روتے ہیں اس پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے 3 دن تک غم منانے کی اجازت دی ہے، سوگ منانے کی اجازت دی ہے، جیسے نوحہ بھی کہتے ہیں یا کوئی روتا دھوتا ہے، البتہ اس کی تعریف و توصیف میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ نہ سوگ منانا چاہیے اور نہ نوحہ کرنا چاہیے، صرف بیوہ کی مدت جو ہے سوگ کی وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں فرمایا کہ میت کے گھر والے جب اس پر روتے اس کو عذاب ملتا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو وصیت کر کے گیا ہو کہ بھی میرے بعد تم 10 دن تک 40 دن تک جو ہے وہ نوحہ منانا، سوگ منانا، رونا دھونا، تو چونکہ اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، ایسی خواہش جس کی شریعت میں ممانعت ہے اور اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، تو پھر اس کا گناہ اس پر بھی آئے گا۔ لیکن اگر اس نے کوئی ایسی خواہش ظاہر نہیں کی اور اپنے طور پر یہ خلاف شرع کرتے ہیں تو پھر اس میں میت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ چونکہ خلاف شرع کر رہے ہیں تو یہ اپنے گناہ کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ الغرض شریعت نے 3 دن تک سوگ کی اجازت دی ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کلیئر۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، دین میں سزا سب کے لیے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بڑے بچ جاتے ہیں اور چھوٹوں کو سزا ہو جاتی ہیں، دین اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ مفتی صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی ہاں، ارشاد۔ حدیث پاک میں آتا ہے فاطمہ بنت خزیمہ
نے چوری کی تو وہ قریش کے ایک معزز خاندان کی تھیں، تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنایا کہ اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، آپ سفارش کریں کہ ان کو چھوٹ مل جائے۔ ٹھیک، انہوں نے سفارش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر غضب کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ تشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ واللہ لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، واللہ اگر بفرض محال، کیونکہ یہ تو عملاً ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی لخت جگر خواتین عالم اور خواتین جنت کی سردار کے بارے میں کوئی چوری کا تصور بھی ذہن میں آئے، لیکن حضور نے ایک بہت بڑی وعید کے طور پر بتایا کہ اگر بفرض محال فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ اگر کوئی بااثر آدمی چوری کرتا یا جرم کرتا تو وہ چھوٹ جاتا، اور نچلے طبقات کے لوگ جرم کرتے تو ان پر اللہ کی حدود کو نافذ کیا جاتا اور سزا دی جاتی۔ تو حدود الہی کے نفاذ میں، احکام الہی کی نفاذ میں چھوٹے اور بڑے، غریب اور امیر، بااثر اور بے اثر میں تمیز کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو رہا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بغاوت ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب سبحان اللہ، اور اتنا بڑا واقعہ آپ نے عطا فرمایا، یعنی عدل، قرآن کریم قدم قدم پر عدل کی بات کرتا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ اب یہ عدل یعنی ایک کافر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ایک ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی، اس لیے فرمایا گیا کہ ایک ساتھ کا یا تھوڑی دیر کا اللہ کی زمین پر عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی 60 سال عبادت کرنے والا اپنی عبادت سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے گا، لیکن اگر کوئی حاکم وقت اللہ کی زمین پر عدل کو نافذ کرتا ہے تو اس کا فیض پوری انسانیت کو پہنچے گا، انسانیت کو امان ملے گا، انسانیت کو حفاظت ملے گی، مظلوموں کو ان کے حقوق ملیں گے اور ظالموں کی شوکت کو توڑا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنا اولین خطبہ خلافت ارشاد فرمایا تو من جملہ اور باتوں کے آپ نے فرمایا کہ میں جب تک تم میں سے کسی مظلوم کا حق اس کو لوٹا نہ دوں، اور جب تک میں کسی ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر اسے واپس نہ دے دوں، تب تک عدل کا حق جو ہے وہ پوری طرح ادا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو فرمایا کہ حتی
حتی آخذ منہ الحق انشاءاللہ تعالی، اور حتی اوتیہ الحق انشاءاللہ تعالی، کہ جب تک میں مظلوم کو ظالم سے اس کا حق چھین کر لوٹا نہ دوں جی اور ظالم سے مظلوم کا حق لے نہ لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، جی ایک تو یہ کہ عدل فراہم کرنا جی کیا محض عدلیہ کا کام ہے؟ نہیں، کیا ہم عام زندگی میں اب یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اللہ قرآن کریم میں شہداء علی الناس، شہداء علی الناس، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا ہم اپنی زندگی میں عدل و انصاف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے دائرہ کار میں نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک، جو حاکم وقت ہے وہ پورے اپنے زیر نگیں سلطنت یا حکومت یا ریاست میں بسنے والے لوگوں کے حقوق کا نگہبان ہے اور اس سے ایک ایک کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اہل و عیال کا رائی ہے تو اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی کسی کا ماتحت ہے اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس نے اپنے جو بھی اس کا آقا یا حاکم ہے اس کے حق کو ادا کیا یا نہیں۔ بیوی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے مال کی نگہبان ہے، تو جس کا جتنا جتنا دائرہ اختیار ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مسئول اور جواب دہ ہوگا، لیکن سب سے زیادہ جواب دہی اس کی ہے جو سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ اور اس سلسلے میں جو عدالتوں کے قضات ہیں، قاضی ہیں، ججز ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ ایک کو آپ ویلکم کریں دوسرے کو ڈانٹیں تو یہ نہیں ہے، ایک کو آپ واپس بھیجیں اللہ اکبر، اور جیل سے نکال کر ریسٹ ہاؤس میں بٹھائیں اور کہیں کہ دوستوں کو بلا کے گپ شپ کریں، تو یہ پوچھا جائے گا، ان سب کو جواب دینا پڑے گا۔ کوئی ضمانت کے لیے برسوں رلتے رہیں جی ہاں، اور کسی کو ایک دن میں 9 10 ضمانتیں ملیں، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ جو جرم معلوم ہے اس کی بھی ضمانت، جو لیکن نامعلوم بہرحال یہ ہے کہ عدلیہ کا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ دین کو عادل حکمران مطلوب ہے، کیونکہ عادل حکمران جنت میں قیامت کے دن اللہ کے خاص عرش کے سائے میں ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا، جبکہ اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے امان نہیں ہوگی، اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ امام عادل حکمران ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ اگر عادل امیر ہے، عادل حکمران ہے، عادل حاکم ہے، عادل قاضی ہے، جی تو پھر سب لوگوں کے لیے امان ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے۔ اور اگر عدل نہیں ہے تو پھر بے امنی ہے، فساد ہے، ظلم ہے، عدوان ہے، جبر ہے، جور ہے۔ جی ہاں، پھر اگر عدل نہیں ہے تو پھر یہ انسانوں کا معاشرہ کیا، پھر یہ جانوروں کا معاشرہ ہے، پھر جنگل کا قانون اور جنگل کا جانوروں قانون معاشرہ۔ ہے۔ آج کے پروگرام کا میرا خیال ہے آخری سوال آپ کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے پسندیدہ کون سا ہے؟ اللہ کا پسندیدہ ذکر کون سا ہے؟ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک، اور
خود قرآن کریم بھی اللہ کا ذکر ہے، جی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جی اور فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا، کیا ہے کوئی نصیحت کرنے والا؟ قرآن یا نصیحت قبول کرنے والا، جی نصیحت قبول کرنے ہاں۔ والا، تو قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑھ کر پسندیدہ ذکر اور کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، درود ہیں، یہ سب اذکار کی مختلف شکلیں ہیں، تو یہ تمام صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان و خفیفتان علی اللسان، کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو میزان عدل میں بہت بھاری ہوں گے، زبان پر ادا کرنے آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد جاری رکھنا چاہیے، جب بھی اللہ توفیق دے، جب یاد بھی آئے۔ اللہ توفیق دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور ہم اکثر یہ بات عرض کرتے ہیں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے بہت سیکھتے ہیں، خواہ وہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر ہو یا یہ سوال جواب کے پروگرام۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں باوقار انداز میں جینا سکھاتا ہے۔ یہ 2 دن، یہ جمعہ اور ہفتہ، یہ سوال و جواب کا پروگرام ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کنفیوژنز دور ہو جائیں ہمارے ذہنوں سے، اور ہم اہل ذکر کو مدعو کرتے ہیں کہ اہل ذکر آئیں اور ہمارے اور آپ کے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ خواتین و حضرات، ایک بار پھر مفتی منیب الرحمان صاحب کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے یوں میل جول رکھو، اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے ملنے کے مشتاق رہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں سے یوں میل جول رکھو، اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور زندہ رہو تو تمہارے ملنے کے مشتاق رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔